نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی، ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا شعار ہے کہ انسان اپنے زندگی میں اعتدال کو سیکھے، میانہ روی کو سیکھے، درمیانی چال کو سیکھے۔ جب بندہ اعتدال سے ہٹتا ہے تو بڑے بڑے نقصانات پھر اس کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں ایک اچھی اور خوشحال زندگی بسر کر سکے، چونکہ وہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ اسی لیے ہر چیز میں اعتدال سکھایا گیا، اور یہ اعتدال کے لیے ترتیب بتائی گئی کہ تمہاری زندگی گزارنے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، اور سارے سبق سکھائے گئے اسے۔ اپنے زندگی میں کس عمل کو کس طرح سے انجام دینا چاہیے، ساری ترتیبات ہر انسان کو اور ہر بندے کو سکھائی گئی۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ یہ موضوع پیش کیا گیا تھا کہ حقوق کی ادائیگی، ہمارے یہاں حقوق ادا کرنے میں بھی اعتدال نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے، درمیانی چال اور درمیانی انداز نہیں ہے۔ ہم یہ طریقے سے ہٹے ہوئے ہم پر کیا کیا اور کس کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان پر اگر یوں دیکھا جائے تو سب سے بڑے حقوق، سب سے زیادہ حقوق پیدا ہونے کے بعد اللہ کے ہیں۔ اللہ کے حقوق سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا حق، اللہ کے حقوق میں اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور بندیاں دنیا کے کسی کونے میں رہے، کہیں رہیں، وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو ذرہ برابر شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا مخلوق پر سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ اب اگر ہم نے حج پر حج کیے، روزے پر روزہ رکھے، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دیے، صدقے پر صدقے کیے، خیرات پر خیرات کیے، سب کیے، لیکن اللہ کی ذات یا صفات میں ذرہ برابر اگر ہم نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو ظاہر ہے کہ ہم نے یہ سارا کا سارا معاملہ بیکار کر دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کا سب سے مقدم حق ہے، حق، یہ حق جاننا، اور یہ ہم کو ماننا آنا چاہیے کہ مجھے کس ترتیب سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کا ادا کرنا ہے، اور اللہ کا حق سب سے بڑا نماز نہیں ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق روزے نہیں ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق حج نہیں ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے، کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ یہ چھوڑ کر اگر کتنے ہی نمازیں پڑھتے رہو، سب بیکار ہے، کتنے ہی نیک کام کرتے رہو، سب بیکار ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ سب بیکار ہے۔ اللہ کا حق جاننا پہلے، اور پھر وہ حق کو ماننا۔ تو
گزشتہ جو بات عرض کی گئی تھی وہ یہی بات بتائی جا رہی تھی کہ پہلے حقوق معلوم کیے جائیں کہ ہم پر کن کے کس طرح سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا حق حقوق میں سب سے بڑا حق ہے، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی سے بندہ مسلمان اور مومن رہتا ہے، اور اسی کے بعد پھر سارے معاملات پر اور ساری عبادات پر اجر و ثواب اس کے بعد ملتا ہے۔ اگر کسی نے یہ حق کو نہیں جانا، یہ حق کو نہیں پہچانا اور پھر کتنے ہی نیک کام کرتا رہا تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ بڑا فائدہ اسی کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیا مطلب شریک نہ ٹھہرانے کا؟ شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم اللہ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ میرے سجدے کے لائق، یعنی پیشانی ٹیکنے کے لائق، پیشانی ٹیکنے کے لائق، اپنے دل کی مراد مانگنے کے لائق، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کے لائق، اپنے مسائل کو مانگ کر لینے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جیسا ہم اللہ کی ذات کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح اللہ کی ذات ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ ہی کے سامنے ماتھا ٹیکا جا سکتا ہے، اللہ ہی سے منتیں مرادیں مانگی جا سکتی ہے، اب اگر کسی شخص نے ایسا اللہ کے مخلوق میں کسی پیر، پیغمبر، نبی، درگاہ، ولی کو ایسا سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اور اس میں سب سے بڑا اللہ کا حق اس نے مار دیا۔ جب اللہ کا حق مار دیا، اب اس کے بعد وہ کتنے ہی نیک کام کرتے رہے سب بیکار قرار دیے جائیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کا حق جو جاننا چاہیے تھا، ماننا چاہیے تھا، اس نے اللہ کے حق کو نہ جانا، نہ سمجھا، نہ مانا۔ آج یہ حق ہر جگہ ہر ایک کو بتانے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ کا یہ، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ کے صفات میں اللہ جیسا بخشنے والا ہے، اللہ جیسا معاف فرمانے والا ہے، اللہ جیسا دینے والا ہے، اللہ جیسی پکڑ کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے گرفت فرمانے والا ہے، تو ایسا اللہ کے مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے جیسا کسی کو سمجھتا ہے کہ جہاں سے اللہ جیسا اللہ ہر چیز کو، ہر جگہ کی چیز کو دیکھتے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ایسا دیکھتا ہے تو اس نے اللہ کے صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اور یہ شرک فی الصفات ہے۔ ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات۔ تو اللہ کا حق مارا جانا یہ بندے کے لیے کہیں بھی موضوع نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھنے سے یہ بات تعلق رکھتی ہے بھائیوں کہ ہم سے بہت سارے چیزوں میں گڈ مڈ ہو جاتا ہے، اور ہم پھر باتوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، کر کیا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، لیکن یہ سجدے اللہ کے ذات یا صفات میں شریک ٹھہرا کر رہا ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہندو بھائیوں میں مورتی پوجا پاٹ ہوتی ہے، وہ مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، مورتی پر وہ ناریل پھوڑتے ہیں، مورتی پر وہ اگربتی لگاتے ہیں، مورتی کو وہ سندور لگاتے ہیں، اور وہ مورتی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مورتی کے سامنے رخسار پر مار کر وہ توبہ کرتے ہیں۔ تو مورتی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورتی تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ اگر ان میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس مورتی کے سامنے ہم نے ابھی پوجا پاٹ کی، یا یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ دیا یا منت مراد مانگ لی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مورتی ہم کو ان سے ملانے والی ہے، اور اس میں وہ اللہ کی ذات گویا الیاذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق اس میں حلول کر یعنی اتر کر آ گئی۔ اب یہ جیسا اللہ پورا کرتا ہے یہ بھی پورا کرتا ہے، اس لیے
اس کو انہوں نے معبود مان لیا۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی غلط فہمی ہوئی، انہوں نے یہ مان لیا۔ مسلمانوں کی غلط فہمی یہ ہوئی کہ پیر، پیغمبر اور درگاہ اور ولی اگر کہیں مدفون ہے تو وہاں جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی بھی ان کے جیسا کوئی نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اگر میں نے ان کو راضی کر لیا تو خود بخود اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ان کو راضی کرنے کے چکر میں وہاں پر جو ہے کبھی تو کہتے ہیں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، کبھی تو وہاں پر چادر چڑھا دیتے ہیں، اور کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، کہیں آپ نے میری منت مراد مانگ لی۔ تو یہ کہنے کو دیکھنے کو 10 منٹ کا کام ان کا ہوا، لیکن انہوں نے دراصل اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں یہ پیر، پیغمبر، ولی کو بھی انہوں نے شریک ٹھہرا لیا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ انہوں نے مورتیوں کو شریک ٹھہرا لیا، آپ نے پیر، پیغمبر اور درگاہ کو شریک ٹھہرا لیا، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اس لیے ایسوں کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایسا شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمانے والے ہیں، ایسا کرنے والوں کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمانے والے ہیں۔ اسی سے چلتا ہوا بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جہاں پر اس قسم کا معاملات کرتے ہیں لوگ، آئے دن اب تو لوگوں میں بہت ساری باتوں میں کہیں تو کسی نے خوف کے مارے، کہیں کسی نے ڈر کے مارے، کہیں کسی نے ماحول کو دیکھ کر، کہیں کسی نے کہا کہ سب ایک جیسے ہی ہے تو میں اکیلا الگ سے کیوں رہوں۔ حالانکہ اس کی صفت ہی یہ ہے کہ یہ کروڑوں مشرکوں میں بھی کھڑا ہو جائے تو یہ اکیلا ایمان والا واضح ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ کروڑوں میں جا کر اکیلا بھی کروڑوں جیسا نہ بنے، بلکہ کروڑوں میں جا کر کروڑوں کو اپنی طرف دیکھنے کے لائق بنا دے کہ واقعی یہ کروڑوں میں ایک الگ کیوں نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے، یہ توحید کا متوالی ہے، ایک اللہ پر ایمان یقین رکھنے والا ہے، یہ اللہ کے ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والا ہے، اس لیے یہ تنہا نظر آ رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ ہے کہ سب تالیاں پیٹ رہے، آپ نے بھی تالیاں پیٹ دی، سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آپ بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، سب وہاں پر جو ہے تو کہیں ماتھا ٹیک رہے، آپ نے بھی ٹیک لیا، اور وہاں پر کوئی جو ہے سب جو ہے تو اگربتی جلا رہے ہیں، ناریل پھوڑ رہے ہیں، وہاں پر اس قسم کا جو کر رہے ہیں، آپ بولے میں تنہا اگر ایسا رہا تو سب مجھے کیا کہیں گے؟ تو اس نے سب کو دیکھا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ کیا کہے گا۔ میں 50 سال سے ایک اللہ کو مان کر آیا، آج ایک دن میں 10 منٹ کے لیے ان کے جیسا بننے میں میرا اللہ مجھ سے 50 سال کی عبادتیں برباد فرمانے والا ہے، یہ دیکھنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ وہ 10 منٹ کے لیے مخلوق کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ 10 منٹ میں 50 سال کی زندگی پر اللہ کو ناراض کر رہا ہے، یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں نے جیسے بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کا سب سے بڑا حق نماز پڑھنا ہی ہے، ایسا نہیں۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سب بعد میں ہے، سب سے پہلے سب سے مقدم اللہ کا حق یہ ہے کہ پہلے اللہ کی ذات کو کسی سے کا شریک ٹھہرانے سے بچایا جائے، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کا ڈر اور کسی کا خوف مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ سب جیسا کر رہے ہیں ویسا میں کروں۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہماری جان کے لالے پڑ جائیں، یہ تو ممکن ہے، لیکن ایمان کے لالے پڑ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی معمولی ضرورت کے خاطر، مثلا یہ ہے کہ گھر میں اولاد بیٹے نہیں ہو رہے ہیں، بیٹے نہیں بیٹیاں ہی ہو رہی ہے، بول کے بیٹے نہیں ہو رہے ہیں بول کے وہ شرک فی الذات یا شرک فی الصفات کر لیتی ہے عورتیں، بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے بلکہ شرک کر لیتے، یہی تو کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے دوسرے جگہوں پر۔ تو ہندو بھائیوں میں بہنوں میں یہی باتیں ہیں، ان کے پاس یہی ہے عقیدہ، جاؤ پوجا پاٹ کر آؤ، آپ وہاں جا کر تھوڑی بہت کوئی ایسی معاملہ کر کے آ جاؤ۔ وہ جاتے ہیں، بات اتنا ہے وہ لال سندور لگا کر آتے ہیں اور مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں،
اور آپ نے جو ہے ہرا لے کر چلے گئے کہ ہری چادر لے کر چلے گئے، تو کوئی دونوں میں خاص فرق نہیں ہوا۔ اس میں سب سے بڑا مشکل یہ پیش آیا کہ اللہ کا حق مارا گیا۔ اللہ کا حق مارنے کے بعد اگر آپ نے کتنے ہی اس کے بعد پھر صدقات کیے، نوافل پڑھی، تہجد پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کرے، یہ سب بیکار ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر، جبہ پہن کر رہنے سے، اور پھر ایسے کہیں جدھر گئے تو رام کے پاس گئے، رام بھی راضی، اور رحیم کے پاس جائے، رحیم بھی راضی، یہ کرتا پھرے تو اس سے رحیم کبھی راضی نہیں ہونے والا ہے۔ رحیم راضی نہیں ہوتا ہے۔ رحیم نے صاف طور پر یعنی رحم فرمانے والی سب سے بڑی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ وہ اللہ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے اکبر الکبائر الشرک باللہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، آپ کتنا ہی بڑا گناہ لاؤ، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی مورتی کے سامنے آپ ماتھا ٹیکیں، اس کی پوجا پاٹ کریں، اس کی آرتی اتاریں، اس کی آرتی اتاریں، اور صرف یہ مورتی کی ہی نہیں، اگر قبر کی بھی آپ نے کی ہے، آپ نے کسی قبر کی سامنے جا کر، یہ تو الفاظ اس لائن سے ہے جب آپ مورتی کے لائن پر جائیں گے، اور جب آپ قبر پر جائیں گے تو سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ آپ کسی قبر کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں، کسی درگاہ کو اللہ کے ذات کے ساتھ، کسی پیر ولی کو اللہ کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا وہ اللہ کا حق مار رہا ہے، اللہ کا حق مار رہا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے کس کے حق کو مار دیا اور کس کا حق ادا کر رہا۔ اس لیے صاف صاف بات ہے بھائیوں، ہم توحید والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ، بس خلاص۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہ ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کرے بعد بچ سکتا ہے۔ کسی نے شریک ٹھہرا دیا وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ بھائیوں اللہ کی توحید کو خوب اجاگر کیا جائے، سمجھایا جائے، سمجھے، ہر ایک سمجھے ہم اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ اکیلے ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم کو کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی ایسا کرتے ہیں، ویسی مشابہت، تشبہ کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک جگہ کوئی واقعہ پیش آیا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے ایک خاص قسم کے کپڑے پہنے جیسے غیر اقوام پہنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اچھا ہوا جلدی سے تبدیل کر لیا، ورنہ ارادہ ہوا تھا کہ انہوں نے چونکہ دوسرے قوموں کی تشبیہ یعنی ان کے جیسے بن کے انہوں نے بتایا، تو ارادہ ہوا تھا کہ فوراً اللہ کے دربار میں ان کے حق میں بد دعا کی جائے تاکہ کوئی ان پر اللہ کا عذاب آ کر ان کو صاف کر دے۔ ایسی اختیار کرنا جائز، لہذا یاد رکھو بھائی، ایک ہوتا ہے زنار باندھنا، ایک دھاگا ہوتا ہے جو کمر میں باندھ کر وہ کندھے میں سے ایسے لے لیتے ہیں، یہ ہے، اسے بولتے ہیں زنار باندھنا۔ کسی نے ایسا دھاگا ان کے مشابہت میں باندھ لیا۔ شرع عقائد بول کے ایک فقہ کی کتاب ہے، اصول عقائد کی کتاب ہے، وہ شرع عقائد میں اصول کی کتاب ہے، اس میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے ایسے مشابہت میں باندھ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اس نے ایسا باندھ لیا وہ کافر ہو گیا۔ شرع عقائد میں یہ عقیدے کی بات نہیں۔
اس نے ایسا کر لیا تو وہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی۔ بھائیو، آپ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھیان سے سنو یہ بات کو، اور یہ کہ مجھے بھی بچنا ہے، میرے نسلوں اور آل اولاد کو بچانا ہے۔ ہمیں قطع نظر اس سے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا جانے، لیکن معلوم ہو ہم کو کفر کیسے کیسے لازم آتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اپنے اپنے ٹیکہ لگا دیا، آپ مسلمان ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ صرف شعار ہے غیر مسلموں کا، آپ نے اگر شعار لگا دیا بس، تو ایک ہے تشبہ اور ایک ہے مشابہت، دونوں میں فرق ہے۔ مشابہت اختیار کرنا اور ایک ہے تشبہ اختیار کرنا۔ یہ ٹیکہ لگانا تشبہ ہے، تو کہتے ہیں کہ جو 1000 لوگ بیٹھے تھے، مثلا 999 لوگوں نے ٹیکہ لگایا، اس میں آپ ہی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے بغیر ٹیکے کے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اکیلے کو کیوں چھوڑا جائے، یا اس نے سمجھا کہ میں اکیلا کیوں ایسا بیٹھوں، یہ اکیلے نے سمجھا، اس لیے یہ ٹیکہ نہیں لگا رہا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ بھئی یہ سب تو لگے ہوئے ہیں، میرے اکیلے 10 منٹ لگانے سے کیا ہونے والا، دھیان سے سنو، 10 منٹ لگانے سے کیا ہونے والا ہے۔ تو 999 نے لگائے اور اکیلا بچا ہوا تھا، لیکن سب کو دیکھ کے ان کے ماحول میں ڈھل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ جو 999 تھے، اللہ اس کو اس میں ڈال کے یہ پورے 1000 کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ ہوا اس کی وجہ سے، 10 منٹ میں سب کو خوش کر دیا اور اللہ کو ناراض کر دیا، سب کے ساتھ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث سنیے آپ۔ اب ہمارے کتنے بھائی بولتے مول صاحب حال ہی کھڑے ہوئے تھے 10 منٹ، کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہوا، جہنم کا فیصلہ ہوا اور کیا ہوا، وہ تو جانے کیا ہوا، تو جانے کیا ہوا، جہنم کا فیصلہ ہوا، چونکہ تو نے وہ عمل کیا جس سے اللہ سے، یہ شعار ہے، کسی کا شعار ہم چھین نہیں سکتے، اور ہمارا شعار کسی کو دے نہیں سکتے، ہمارا شعار ہے بس، خلاص ہم اپنے شعار پر شعار بولتے ہیں۔ شعار بولے تو جو کسی کے مذہبی قوم کی علامت ہے، اس نے بس اپنی علامت پر قائم رہنا چاہیے، کسی کی علامت لینا نہیں، اور اپنی علامت لیو بول کے کرنے پر مجبور کرنا نہیں۔ آپ اپنی علامت پر قائم رہیے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ نے ٹیکہ 10 منٹ کے لیے لگا دیا اور مشکل ہو گئی۔ ہمیں اس کی گنجائش ہے اب، اور یہاں سے آگے ایسے بہت سارے مواقع آتے رہیں گے بھائیوں، اور آتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑے سے ایمان والے کسی ایسے گاؤں میں ہے، وہاں پر 10 مکانات آپ ایمان والے کے ہیں اور 90 مکانات وہاں پر جو ہے اپنے ہندو بھائی کے ہیں، ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں رہتا، وہ بس آپ کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ ان میں سے اپنے آپ کو ایک سرپنچ بنا لیتا ہے، آپ 10 میں سے ایک کو وہ اپ سرپنچ بنا دیتا ہے، تو اپ سرپنچ کو کبھی سرپنچ یہ کہتا ہے کہ چلو میں تو سرپنچ ہوں ہی، لیکن آج اس چیز کا افتتاح یہ اپ سرپنچ سے کرنا ہے، اور اپ سرپنچ کو وہ یہ کہتا ہے کہ چلو یہاں پر یہ کہیں تو آرتی اتاری جا رہی ہے، کہیں تو جو ہے مورتی پر ناریل پھوڑنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک ہے ناریل پھوڑنا کہ آپ نے راستے میں کہیں پھوڑ دیا، کہیں یوں ہی پھوڑ دیا، الگ شکل ہے، اور ایک ہے کہ مورتی پر پھوڑا جائے، مورتی پر ہار ڈالا جائے، مورتی پر اگربتی لگائی جائے، مورتی کے پاس عظمت کے ساتھ کھڑا جائے، مورتی کے پاس جو ہے تالیاں پیٹی جائے۔ یہ چونکہ مورتی کے پاس کرنا اس بات کی علامت ہے وہاں پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے اگر ایسا عمل میں شریک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ بھی تالیاں پیٹ رہے ہیں سب کے ساتھ، آپ بھی برابر اگربتی لگا رہے ہیں، آپ نے ناریل پھوڑ لیا، آپ شریک ہو گئے اس میں، تو آپ بھی گویا وہ پوجا پاٹ میں شریک ہو گئے۔ ایک ہے کہ آپ نے کہیں باہر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو گئے، الگ شکل ہے، کھڑے ہونا الگ شکل ہے، اور عمل میں شریک ہونا الگ شکل ہے۔ جو عمل میں شریک ہو گیا تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس سے اس کا ایمان بھی ٹوٹتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض دور کھڑے ہونے کی اگر عظمت کے نیت سے کھڑے ہو گئے تو اس سے آدمی فاجر فاسق بن جاتا ہے۔
ہم کو تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی درگاہ پر اگر بتی جل رہی ہے، دھیان سے سنو، درگاہ پر اگر بتی چل رہی ہے تو درگاہ پر اگربتی لگانے والے نے اس نیت سے لگایا ہے کہ یہ اگربتی خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہاں اگربتی لگانے سے میرا کچھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس اگربتی تو دور کی بات ہے، اگربتی کی خوشبو سونگھنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہ چڑھاوے کی ہے نا، آپ خود فیصلہ کرو، چڑھاوا بولتے اسی کا نام چڑھاوا ہے، پرشاد، اسی کا نام پرشاد ہے۔ وہاں اگر کوئی ناریل پھوڑ کر آپ کو دے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، جائز نہیں۔ جیسے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، ایسے ہی ایسی اگربتی کی خوشبو سونگھنا حلال نہیں ہے۔ اور دوسری بات سنو، وہاں جو چادر ڈالی ہوئی، آپ نے گاؤں میں کئی جگہ دیکھا ہوگا، وہاں جگہ جگہ درگاہ بنی ہوئی ہے، وہ درگاہ پر یہ ایسی باریک بات ہے کہ دھیان بھی نہیں جاتا ہے ہمارا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک گاؤں میں گیا تھا اور مجھے پیاس کا تقاضا تھا، پانی کا تقاضا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دھوپ کا موسم تھا اور مسجد میں، اور اس کے بازو میں ممکن ہے کہیں درگاہ تھی، لیکن انہوں نے وہ درگاہ کا غلاف یا جو ہرا کپڑا تھا، وہ پانی ٹھنڈا رہنا بول کے مٹکے پر جو کپڑا لپیٹتے ہیں، وہ درگاہ پر کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا بالکل یہ پانی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیا جائے، یہ چڑھاوے کی چیز کا اثر اب آپ نے اس پر لا کر ڈال دیا۔ آپ میں ایسی توحید ہونی چاہیے، اتنا مضبوط ہم توحید کے اعتبار سے۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہندوؤں کی مندروں میں ایسا ہوا، مورتی کے پاس ایسا ہوا تو صرف وہیں پر بچنے کی ضرورت ہے، اور درگاہ پر ہوا تو اپنا ہے اپنا سب چل جاتا ہے؟ قطعاً نہیں چلتا، کچھ نہیں چلتا ہوتا ہے۔ کتنی جگہ پر ایسے ہوتے کہ اجمیر کی درگاہ پر لگی ہوئی اگربتی وہاں جلتی ہے، اور وہاں اگربتی جلی ہوئی راکھ تبرک سمجھ کر یہاں بھیجی جاتی ہے، لوگ اسے ایسا چاٹتے ہیں، اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ یہ یاد رکھو، جب اس کی خوشبو سونگھنا حرام ہے تو اس کو چاٹنا کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اجمیر شریف سے، کہیں بڑی بڑی درگاہوں سے انہوں نے وہ دھاگے لائے ہیں، دھاگے، اور یہ دھاگے تبرک کا دھاگا ہے بلکہ ہاتھ میں باندھے، یہ خالص ہندوانہ طریقہ ہے، خالص ہندوانہ طریقہ ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے ایک ایک بھائی کے ایمان کا درد لے کر میں آپ کے سامنے یہ درد پیش کر رہا ہوں بھائیوں، کہ خود بچنا ہے، امت کو بچانا ہے۔ بہت سارے کام جو انسان کرتا ہے وہ تو اس وجہ سے کرتا ہے، لا علمی کی وجہ سے، اور بہت سارے کام اس وجہ سے کرتا ہے کہ مثلا ابھی جیسے بتایا میں نے کہ ایک آدھ گاؤں میں آپ ایسے رہے اور وہ گاؤں میں ایسی شکل بن گئی کہ بس یہ 8-10 مسلمان نظر آ رہے ہیں گھر ان کے، انہوں نے ایسا کوئی کام ہندوانہ کر دیا۔ تو یہ بات صرف ایسی نہیں ہے، آپ چاہے کوئی گاؤں میں رہو، چاہے کسی شہر میں رہو، تو بات یہ ہے کہ چاہے کسی گاؤں کے سرپنچ رہو یا سرپنچ رہو، آپ کسی اسکول کے پرنسپل رہو، آپ چاہے وہاں پر کہیں بھی کسی جگہ پر کام کرنے والے کوئی ورکر بنے، یا یہ کہ آپ عامدار بنے، خاصدار بنے، یا یہ ہے کہ آپ جو ہے تو کسی محلے کے مکمل طور پر پورا انتظام سنبھالنے والے، اور آپ کو وہاں پر جو ہے پورا محلے کا، علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا ہو، آپ یہ جو ہے گاؤں کے کوئی بڑے ہیں، آپ کے پاس مقام ہے، عہدہ ہے، اہمیت ہے، تو بھائیوں چاہے یہ ہو یا پھر یہ نہ بھی ہو، لیکن آپ کسی محفل میں چلے گئے اور آپ کا کہیں اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے، تو آپ ایک بار وہ اعزاز و اکرام کے ذریعے کرائی جانے والی چیز کو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو کہیں اس کی وجہ سے شرک اور کفر تو لازم نہیں آ رہا ہے۔ اگر آ رہا ہے تو 10 منٹ کسی کو خوش کر کر، مثلا یہ عمر میں تو بڑا ہوگا، سرپنچ، خاصدار، عامدار،
اور کوئی بڑا عہدہ پرنسپل اور کوئی بڑا عہدہ رکھنے والا، اس کی عمر ہوگی کہیں 40 سال، کہیں 50 سال، کہیں 60 سال کا۔ اب یہ 60 سال کا ہے، لیکن اب یوں سمجھیے کہ یعنی 60 سال میں اب صرف 10 منٹ ایسے ہو گئے کہ اس نے سارا ادھر ادھر سب بکھیر دیا، تو یہ 10 منٹ نے 60 سال کے ایمان کو برباد کر ڈالا اس کے۔ یہ 10 منٹ نے 50 سال کے اسلام کو برباد کر ڈالا، اس کے 10 منٹ نے 50 سال کے اس کے مومن ہونے کو سب تباہ برباد کر دیا، تہ وہ بالا کر دیا۔ اس لیے خوف و ہراس میں بھائیوں کہیں نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت صرف یہ سوچنا، مجھے بچانے والی ذات، میری حفاظت کرنے والی ذات، مجھے نجات دلانے والی ذات، مجھے عزت دلانے والی ذات، مجھے آگے بڑھانے والی ذات، نہ یہ قبر ہے، نہ یہ درگاہ ہے، نہ پیر ولی ہے، اور نہ ہی پھر اب آگے چلیے کہ کہیں نہ تو یہ ناریل پھوڑنا ہے، نہ اگربتی لگانا ہے، نہ ہار ڈالنا ہے، نہ ہاتھ جوڑنا ہے، نہ ٹالیاں پیٹنا ہے، اور نہ ہی وہ مورتی پر سجدہ کرنا ہے، نہ وہ مورتی کی عظمت دل میں رکھنا ہے، نہ وہ مورتی کو عظمت اور محبت سے دیکھنا ہے، بلکہ ان سب چیزوں سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ چونکہ میرے اوپر ایک بندے پر، ہر بندے پر، میں کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ پر سب سے بڑا اللہ کا حق یہ ہے کہ عبداللہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کو بولو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ اگر کسی نے یہ حق بچا کر لے کر گیا، اس سے بڑا نجات پانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی نے اس میں گڑبڑ کر کے گیا تو اس سے بڑا برباد ہونے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید اصل ہے، اسی کو بولتے ایمان کو بچانا۔ ایمان کو بچا کے لے کے جانا بولے تو یہ ایسا اللہ کے حق کو بچا کے لے کے جانا، اور اللہ کا سب سے بڑا حق بار بار بتا رہا ہوں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق اللہ کی ذات کو شرک سے بچا کر رکھنا، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ اگر کسی نے اس معاملے میں گڑبڑ کر دیا، اس سے بڑا برباد کوئی نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے نسلوں کو بچایا جائے، ماحول کو بچایا جائے، ہر ایک کی ذہن سازی ان باتوں پر کی اور کرائی جائے۔ تو یہ تھا اللہ کا حق۔ حق والو وآتوا کل ذی حق حق، ہر حق والے کو اس کا حق دو، حق دو۔ اللہ ذرہ برابر اگر کسی نے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے جیسا سمجھ کر کسی کی مدد حاصل کر رہا ہوں اس کو، تو اس نے گویا اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا لیا۔ ہم یہ جتنی چیزوں سے مدد لیتے ہیں، یہ مدد لینا بولے تو یہ ایک سبب اختیار کرتے ہیں، اور سبب کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے سبب ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو اسباب اختیار کرنا الگ چیز ہے، اور اس کو اللہ کی ذات صفات میں کرتا ہوا شریک کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو جو اس طرح کا شریک ٹھہرا دے، اللہ اس کی نجات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بتایا ایسے شرک کی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو اپن تو ابھی بھائیوں یہ سمجھیے کہ بیڑ جیسے علاقے کے دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں یہی مرے گئے، یہی دفن ہوتے، لیکن اگر کوئی ایسا شرک کر کے مکہ معظمہ میں، حرم میں اگر داخلہ بالفرض اس کا ہو ہی گیا کسی وجہ سے، اور وہاں بھی شرک کر کے مرا، تو وہاں کے قبر میں سے بھی اکھاڑ کے اللہ اسے جہنم ہی میں پھینکنے والا ہے۔ اس کے نجات کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ نہیں کہ مکہ میں مشرکین نہیں ہے، وہاں بھی مشرکین دفن ہوئے ہوئے، اللہ وہاں ان کے قبروں کو وہاں بھی جہنم بنانے والا ہے۔ اپن تو ادھر بیڑ میں ہی ادھر ادھر کہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اب اسی سے آپ اسی تناظر میں وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے بھی لے لو جو بھاگا بھاگی کر رہے ادھر ادھر منہ مار کر، یہ لڑکیاں اس کے ساتھ جاری، ان کے ساتھ جاری، اور یہ بول بول کے رہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائیوں، ہزاروں ایسی لڑکیاں ہیں، ہزاروں
ان کی شادیاں غیر مسلم سے ہوئی مگر اس شرط پر ہوئی کہ تو تیرے مذہب پر میں میرے مذہب پر رہتی ہوں، اور دونوں کی شادیاں ہوئی۔ ان کو 4-4 8-8 بچے ہو رہے اور یہ سب اپنے گھروں میں جہنم آباد کر رہے، انہیں گھر میں مورتی کی پوجا پاٹ کر رہے، انہیں جائے نماز پر نماز بھی پڑھ رہا، اور دونوں میاں بیوی بول کے ایسا مشہور کرا رہے ہیں۔ ایسے ہزاروں ہیں۔ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایسا کیا، اور کئی لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کیا، اور اب تو کھلم کھلا بات یہ ہو رہی ہے کہ لڑکیاں اور کیا یہ سب چکر میں نہیں کہ تو تیرے جیسا میں میرے جیسا، محبت ہو گئی تو حب کا شیء یحب، وہ جو اسے جو ہے کسی چیز کی محبت اس کو یعمی و اسم، اسے بہرا اور اندھا بنا دے رہی ہے، تو وہ یہ کر رہی ہے کہ بالکل کوئی بات نہیں تیرے جیسی ہو گئی، یہ لڑکیاں اس کے جیسی ہو رہی، کبھی کبھی لڑکے اس کے جیسے ہو رہے ہیں، اور ایسا ہونے کے بعد جب ان کی یہ مر رہے تو ان کو جو ہے ہندوانہ طریقے پر وہ اس پر لے جا کر وہاں پر شمشان بھومی میں لے جا کر خود ہاتھوں سے ان کے لوگ خاندان والے جلا رہے ہیں، اور یہاں پر ہی آگ لگا کر دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہیں سے ان کی جہنم شروع کرا دی گئی ہے۔ کتنی لڑکیاں جلائی جا رہی، کتنے لڑکے جلائے جا رہے، ان کو غیرت نہیں، حیا نہیں، شرم نہیں، مذہب، تہذیب، اخلاق سے سب بیگانہ ہو کر زندگیاں برباد کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے اللہ کا حق مار دیا، اب اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ مار رہا ہے۔ تم 10 منٹ اللہ کا حق مارو گے، اللہ کروڑوں سال تمہیں مارتا رہے گا۔ ایسوں کی کوئی نجات نہیں ہے جو شرک ہے، اللہ کا حق ہے سب سے مقدم۔ وہ جو باتیں میں نے گزشتہ کہا تھا کہ حقوق بات کہی جائے گی، یہ تو اللہ کا حق تھا، اب ہمارے پیغمبر کا حق کیا ہوتا ہے، اور پھر اس میں ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق۔ ہو رہا کیا ہمارے یہاں سماج میں، ماحول میں یہ ہو رہا ہے، ہم ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے دین شریعت کیا ہے۔ مسجد بنانے کی تو سارا مسجد اتنی بہترین بنا کے دیں گے، اس کے ماں باپ کو رہنے کو گھر میں جھوپڑی نہیں، مسجد میں بیت اللہ بنانے سے زیادہ ثواب اپنے ماں باپ کی جھوپڑی بنا کے دینے کا ہے۔ یاد رکھنا یہ حق تلفیاں اللہ کے پاس صحیح ہے۔ اللہ کہتا میرا گھر بنانے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے کروڑوں بندے ہیں بنانے والے، جس کا حق ہے پہلے حق والے کا حق ادا کرو، حق والے کا حق ادا کرو۔ میں اگر آپ کے یہاں آیا یا آپ نے مجھے بہت بڑا مقام دے دیا، آئیے کھانا کھلائیے، اور باپ بہن بھائی آ رہے بھوکے گھر میں چلے جا رہے، آپ کو کوڑی کا ثواب نہیں ہے ایسی عزت خاطر کرانے کا۔ آپ نے حق والے کا حق مار کر آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ حقوق سے متعلق عنوانات انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب